إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، مقصد نمبر 3 العبادات، کتاب نمبر 12 الحج والعمرہ، اور اس کتاب کی دوسری فصل جس کا تعلق مکہ کے فضائل اور مکہ کے احکام سے ہے۔ چھٹا باب، باب ہدم الکعبہ، یہ باب ہے کعبہ کے گرائے جانے کے بارے میں، یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، اس بارے میں اس باب کے نیچے حدیث ذکر کی جائے گی۔ حدیث کا نمبر ہے 847 847 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یخرب الکعبہ، کعبہ کو خراب کرے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ کون؟ ذو السویقتین من الحبشہ، حبشیوں میں سے ایک ایسا آدمی جو 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا، باریک باریک پنڈلیوں والا ہوگا۔ تو یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا، جب اس زمین پہ اللہ کا نام لینے والے موجود نہیں رہیں گے، جب لا الہ الا اللہ کا نام لیوا اس زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تب کی بات ہے، اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مکہ تو امن والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے مکہ کو امن والا شہر بنایا ہے، جب کہ ان کے دائیں بائیں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو جب مکہ امن والا شہر ہے تو اس شہر میں یہ کام کیوں ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کو امن و امان والا شہر بنایا، اور اس میں یہ امن و امان رہے گا قیامت کے قریب تک۔ جب قیامت اور قیامت کی علامات شروع ہو جائیں گی تب اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، اور گرانے والا حبشی ہوگا، اور حبشیوں میں سے ایسا آدمی ہوگا جس کی پنڈلیاں باریک باریک ہوں گی، چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دی گئی ان پشین گوئیوں میں سے ایک ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی۔ اگرچہ یہ کام غلط ہے کہ کعبہ شریف کو گرایا جائے، لیکن یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پشین گوئی جاری کی اور وہ ویسے ہوگی جیسے آپ نے بتایا، تو یہ چیز سن کر اور دیکھ کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد 7واں باب فضل الحجر الاسود، باب فضل حجر الاسود، حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو، اور اسود سیاہ رنگ کا پتھر۔ یہ وہ پتھر ہے جو آج بھی کعبہ شریف کے کونے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کعبہ شریف کا وہ کنارہ، وہ کونا جس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کونے کے ساتھ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اگرچہ اب یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، بلکہ ایک زمانے میں کرامتہ نے اس پتھر کو چوری کر لیا تھا اور یہاں سے اٹھا کر اپنے علاقے میں لے گئے تھے، اور پھر کئی سالوں کے بعد انہوں نے واپس کیا اس حال میں کہ یہ ٹوٹ چکا تھا۔ پھر اس کو چاندی کے ساتھ جوڑ کے لگایا گیا ہے اور یہ اب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نزل الحجر الاسود، کہ حجر اسود نازل ہوا ہے، آیا ہے کہاں سے؟ من الجنہ، جنت سے آیا ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، اور یہ جب آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گناہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ سفید رنگ کے پتھر پہ اگر وہ بوسہ دے جو گنہگار ہے تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ سیاہ ہو جائے گا۔ تو جو گناہ کرتا ہے اس کے دل کا کیا بنے گا؟ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم کو گناہ کرتے ہیں تو دل پہ ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تو مسلسل گناہ کر دینے سے دل کیا ہو جائے گا؟ سیاہ ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا، اس میں نیکی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک حدیث تھی حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ دوسری حدیث بھی امام ترمذی لے کر آئے ہیں، اور شیخ البانی نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، یعنی کہ قابل قبول ہے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو اٹھائیں گے۔ کس کو؟ حجر اسود کو۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھتا ہوگا، زبان ہوگی جن سے گفتگو کرتا ہوگا، اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ تو یہ ہے حجر اسود۔ تو حدیث نمبر ہے یہاں پہ 848 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کہ اس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ جاء الى الحجر الاسود فقبلہ، روایت ہے جناب عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آئے حجر اسود کے پاس، فقبلہ تو اسے کیا کیا؟ بوسہ دیا۔ فقال، اور فرمایا، انی اعلم، مجھے معلوم ہے، یقیناً مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ انک حجر، کہ بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کس پتھر سے کہہ رہے ہیں؟ جنت سے آئے ہوئے پتھر سے۔ اس پتھر سے کہہ رہے ہیں جو روز قیامت گواہی دے گا اس کے حق میں جس نے اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا۔ تو اب بتائیے، جب حجر اسود جیسا عظیم پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو بزرگوں کی قبروں پہ لگے ہوئے پتھر نفع نقصان کے مالک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ بزرگوں کی قبروں پہ پڑا ہوا تیل اور نمک اور دیگر اشیاء جو تبرک کے نام پہ رکھی جاتی ہیں وہ نفع نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی ہیں؟ جناب عمر فاروق جانتے تھے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو کسی زمانے میں پتھروں کی پوجا اور عبادت کرتے رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حجر اسود کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیں، اس کے ساتھ وہ عقیدت استوار کر لیں جو خالق کے ساتھ ہونی چاہیے، جو مشکل کشا اور حاجت روا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے
مخاطب حجر اسود کو کیا، لیکن پیغام کس کو دیا؟ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو سن رہے تھے۔ کہا حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ کوئی نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پھر آپ بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ اسے ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ تو جناب عمر فاروق نے اس اشکال اور اس اعتراض کا بھی ازالہ کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا۔ اندازہ کیجئے کس قدر احتیاط ہے دین کے معاملے میں۔ یہ کہ جناب عمر فاروق اس پتھر کو اس لیے بوسہ نہیں دے رہے کہ جنت سے آیا ہے، بلکہ اس لیے بوسہ دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور آگاہ کیا کہ تمہارے فضائل، تمہاری شان، تمہارا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے نہیں دینا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنت پہ چلنے والے تھے۔ جس کو آپ نے بوسہ دیا اس کو دے رہے ہیں، جس کو نہیں دیا اس کو نہیں دیا جائے گا۔ امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں کہ جناب عمر فاروق یعلا بن امیہ کے ساتھ مل کے طواف کر رہے تھے۔ جب بیت اللہ کے اس کنارے اور کونے تک پہنچے جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد ہے اور حتیم کے ساتھ ہے، تو یعلا بن امیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا تاکہ اسے بیت اللہ کے اس کنارے اور کونے کے ساتھ لگا سکیں۔ جناب عمر فاروق نے کہا یعلا مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طواف کرتے ہوئے کیا اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا؟ کیا اللہ کے رسول نے لگایا تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہاں سے مجھے یہ بھی یاد آیا، کئی لوگوں کو ہم شرک و بدعات سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں منع ہونے کی دلیل کہاں پہ ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مناؤ، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، آپ علیہ السلام نے تیسری عید نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں روکا کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے روکا ہے، لیکن ہر بدعت کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک اصول اور ضابطہ دے دیا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے تو وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس اصول میں ساری بدعات داخل ہو گئیں۔ ہر وہ نیا کام جسے اللہ کے تقرب کے لیے کیا جائے، عبادت کے طور پہ کیا جائے، دین کے طور پہ کیا جائے، وہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ اور پھر جناب عمر فاروق کو دیکھ لیجئے، وہ حجر اسود سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے بوسہ تجھے نہ دیا ہوتا تو میں نے بھی نہیں دینا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے رسول نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں نے نہیں دینا تھا، آپ نے دیا تو میں نے بھی دے دیا ہے۔ تو کس قدر وہ پابند ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور پیغام مل گیا کہ جس کو آپ نے بوسہ نہیں دیا اس کو ہم نہیں دیں گے، اور یہیں سے پھر یہ پیغام مل گیا کہ جو عید آپ نے نہیں منائی وہ ہم نہیں منائیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے حجر اسود کو مخاطب کیا ہے تو کیا یہ پتھر ان کی بات سن رہا تھا؟ تو پھر اس کو کیوں کہا اے پتھر تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ لوگوں یہ پتھر نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو مخاطب کرنے کی بجائے پتھر کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کبھی اس کو مخاطب کرتے ہیں جو سنتا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کیوں بیان کیا ہے؟
اس لیے کہ ہمارے کئی دوست یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، مردوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی نہیں سنتے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ قرآن کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم اہل الدیار، السلام علیکم یا اہل القبور، ان کو مخاطب کر کے سلام کیوں کہتے ہو اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کرنے کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ جب قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو آواز نہیں سنا سکتے، تو پھر آپ صرف اس لیے کہ ہم سلام پڑھتے ہوئے ان کو مخاطب کرتے ہیں یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، جو ایت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو آواز نہیں سنا سکتے، اس کو آپ ترک کر رہے ہیں اور دور کا ایک نتیجہ آپ نکال رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میری گزارش ہے کہ یہ دیکھیں، عمر فاروق نے حضرت اسود کو مخاطب کیا جبکہ وہ سنتا نہیں، تو پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ مخاطب کریں وہ سن رہا ہو۔ جب اسلامی مہینے کے نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ کس کو مخاطب کر رہے ہیں ہم؟ چاند کو۔ تو کیا چاند سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ تو اس لیے صرف اس وجہ سے کہ ہم قبرستان میں مردوں کو مخاطب کر کے سلام پڑھتے ہیں، یہ نتیجہ نکال لینا کہ مردے سنتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن کی واضح آیات کو چھوڑ کر ایک شبہ کی بنیاد پہ ایک عقیدہ اختیار کر لینا اور قرآن کے عقیدے کو ریجیکٹ کر دینا، یہ بات قابل افسوس ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 849 849 عن زید بن اسلم، روایت ہے کس سے؟ زید بن اسلم سے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے باپ اسلم سے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکنی، کہ جناب عمر فاروق نے کہا تھا رکن کو مخاطب کرتے ہوئے۔ رکن کون سا رکن؟ رکن الاسود، یعنی کہ حجر اسود والے کنارے کو مخاطب کرتے ہوئے، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اما واللہ، خبردار، واللہ اللہ کی قسم، انی لأعلم، بے شک مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے، یقین ہے کہ انک حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک، اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے استلام کرتے ہوئے، تجھے ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے بھی تیرا استلام نہیں کرنا تھا، میں نے بھی تجھے ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ فاستلمہ، پھر انہوں نے اس کا استلام کیا۔ کس کا؟ حجر اسود کا۔ حجر اسود کو ہاتھ لگایا۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے، کون؟ جناب عمر فاروق فرمانے لگے فما لنا وللرمل، ہمیں رمل سے کیا لگے، ہمیں رمل سے کیا لگے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب آپ طواف کرتے ہیں مکہ میں پہنچ کے، پہلا طواف جس کو طواف قدوم بھی کہتے ہیں، چاہے وہ عمرے کا پہلا طواف ہو یا حج میں وہ پہلا طواف ہو، تو جو پہلا طواف مکہ میں پہنچ کے آپ کرتے ہیں اس میں رمل کیا جائے گا۔ مرد حضرات 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، تیز تیز چلیں گے، جیسے پہلوان چلتے ہیں اس انداز سے چلیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمل۔ تو جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں ہمیں رمل سے کیا لگے، آج کل ہم رمل کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ رمل کا آغاز کیسے ہوا تھا؟
آپ جانتے ہیں کہ مسلمان سن 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے رہے، مکہ والوں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو سن 6 ہجری میں واپس چلے آئے، لیکن واپس آنے سے پہلے حدیبیہ مقام پہ مسلمانوں کے مابین اور اہل مکہ کے مابین معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، یعنی کہ سن 7 ہجری میں، یعنی کہ ہجرت کے 7ویں سال مکہ سے مدینہ آئے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ 7 سال۔ اب جب آپ آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ مکہ والوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، مدینہ کی وباؤں نے، مدینہ کے بخارات نے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کافروں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ کمزور ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کامیاب حکمت عملی کیا ہے کہ دشمن یہ سمجھے کہ آپ بہت مضبوط ہیں، وہ آپ سے ڈرتا رہے، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگوں نے طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں تیز تیز چلنا ہے، رمل کرنا ہے، اور بتایا کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک چلتے ہوئے تم نے رمل نہیں کرنا، کیونکہ کعبہ شریف کی وہ جانب جدھر رکن یمانی اور حجر اسود ہیں ادھر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جبکہ کعبہ کی باقی 3 جانب لوگ موجود تھے، دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، کون طواف کر رہا ہے، اور تبصرے کر رہے تھے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ تو اس لیے آپ نے کعبہ کی ان 3 جانب جدھر سے کافر دیکھ رہے تھے رمل کرنے کا حکم دیا، اور جس جانب سے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ادھر آپ نے رمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن رمل جاری و ساری رہا، جب بھی مسلمان آتے کعبہ میں اور پہلا طواف کرتے تو اس میں رمل کرتے۔ جناب عمر فاروق اب کہہ رہے ہیں فما لنا وللرمل، ہمیں رمل سے کیا لگے، یعنی کہ اب تو کوئی مشرک نہیں ہے، اب تو کوئی کافر نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اب کس کے سامنے قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، کس کو اپنی طاقت دکھانی ہے۔ کہنے لگے انما کننا رائینا بہ المشرکین، ہم نے مشرکین کے لیے طاقت ظاہر کی تھی بہی، اس رمل کے ساتھ، یعنی کہ رمل کا آغاز کیوں ہوا تھا کہ ہم نے رمل کے ذریعے مشرکین کے لیے اپنی طاقت ظاہر کی تھی، ان کے سامنے ہم نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، مدینہ سے مکہ کا سفر کر کے آئے ہیں پھر بھی تھکے نہیں ہیں۔ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، جناب عمر فاروق کہتے ہیں جن کے سامنے ہم نے قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا رمل کے ذریعے، ان کو تو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، اور تحقیق ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، یعنی کہ اب انہیں رمل دکھانے کی، قوت دکھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، کون؟ عمر فاروق کہنے لگے، شیء صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، کہ وہ کام، وہ چیز، وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اسے ترک کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو ترک کر دیں۔ یعنی کہ یہ ٹھیک ہے کہ رمل کا سبب موجود نہیں رہا، رمل کا فلسفہ موجود نہیں رہا، رمل کا مقصود باقی نہیں رہا، لیکن نبی علیہ السلام نے رمل کیا یا نہیں کیا، اب ہم اس رمل کو ترک نہیں کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حنین اور طائف کی جنگیں لڑی ہیں فتح مکہ کے بعد، اور آپ نے پھر عمرہ کیا ہے، تو اس عمرے میں بھی آپ نے رمل کیا تھا، جبکہ مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمل کرنا چاہیے، چاہے وہ مین مقصود اب باقی نہیں رہا، وہ مین سبب باقی نہیں رہا، لیکن کئی اور ایسے اسباب اور حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم میں نہ ہوں۔
مثال کے طور پہ یہ یادگار باقی رہے کہ سلسلہ کیوں شروع ہوا تھا، اور کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جناب عمر فاروق کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء کرنے والے تھے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے اور آپ کی سنتوں سے پیار کرنے والے تھے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ اپنی عقل کی وجہ سے احادیث کو چھوڑنا جائز نہیں۔ آپ کی حدیث میں کسی بات کی حکمت نہیں آ رہی، آپ کو اس کی حکمت معلوم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین چھوڑ دیں، آپ وہ حدیث چھوڑ دیں، آپ وہ عمل چھوڑ دیں، نہیں۔ حکمت اگر معلوم ہو جائے الحمدللہ، معلوم نہ ہو ہمارا کام ہے اس میں عمل کرنا۔ حدیث نمبر 850 850 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن سوید بن غفالہ، روایت ہے سوید بن غفالہ الجوفی الکوفی سے۔ یہ تابعی ہیں اور ان کو ایک بڑا تابعی کہا جاتا ہے، تابعی کبیر۔ یہ وہ ہیں جو اس دن مدینہ پہنچے جس دن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو دفن کیا، یعنی کہ صحابی بننے کے شرف سے محروم ہو گئے۔ تو سوید بن غفلہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رأیت عمر قبل الحجر والتزم، میں نے جناب عمر فاروق کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، والتزمہ، اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، یعنی کہ اپنا سینہ بھی اس کے ساتھ لگایا۔ وقال، اور کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بک حفیہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تیرا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تیرا بہت اہتمام کرتے تھے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو۔ تو حجر اسود کو عمر فاروق نے ایک اور دفعہ بھی مخاطب کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پتھروں کو، بے جان چیزوں کو کسی مقصد کی وجہ سے مخاطب کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری گفتگو سنتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف۔ باب اخراج الصور والاصنام من الکعبہ، کعبہ شریف سے تصویروں کو نکالنا اور بتوں کو نکالنا۔ حدیث نمبر 851 851 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، کہاں؟ یعنی کہ مکہ میں، ابا ان يدخل البیت، آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، وفیہ الالہہ، جب کہ اس میں معبود موجود ہیں۔ جھوٹے معبود کے سچے معبود؟ جھوٹے معبود، باطل معبود، یعنی کہ جن کو مکہ والوں نے معبود خیال کر رکھا تھا، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معبود قرار دیا ہے، اگرچہ جھوٹے معبود ہیں۔ تو پتہ چلا دنیا میں معبود صرف ایک نہیں ہے، کئی معبود ہیں۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کلمہ میں، کلمہ توحید میں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ معبود بہت سارے ہیں لیکن معبود برحق ایک ہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ لا الہ حق الا اللہ، لا یعنی کہ لا جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ مقدر ہے، محذوف ہے، اور جو لا الہ پڑھتا ہے اور اسے عربی قواعد کا علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے، سننے والے کو بھی پتہ اور پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ لا الہ حق الا اللہ، کہ
اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ان کے جھوٹے معبود تو کئی ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو سچا معبود ہو، جو عبادت کا حقدار ہو، جو عبادت کے لائق ہو. اور قرآن میں اس لیے آیا نا ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن کے اللہ کے علاوہ وہ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں، وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. تو یہ ہے وَفِيهِ الْآلِهَةُ کہ بیت اللہ میں کئی معبود موجود تھے. تو آپ کا ان کے اوپر معبود کا لفظ استعمال کرنا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ یقیناً معبود تھے، ان کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن عبادت کے لائق نہیں تھے، عبادت کے حقدار نہیں تھے. آج بھی لوگ کئی قبروں پہ جا کے قبر والے سے دعائیں کرتے ہیں، قبر کے پتھروں کو دعائیں کرتے ہیں، دیگر اشیاء کو وہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں معبود بن جاتی ہیں، لیکن کیا یہ عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں. تو یہ ہے مراد. تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام لما قدیم جب آئے، کہاں آئے؟ مکہ. ابا يدخل البیت وفی الآلہہ، آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا جب کہ اس میں معبود موجود ہیں. فامر بها، تو آپ نے ان معبودوں کے بارے میں حکم دیا. فاخرجت، تو ان کو نکال دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، بیت اللہ سے نکال دیا گیا. فاخرجوا سورۃ ابراہیم و اسماعیل فی ایدیہم الازلام، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر نکال دی. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر نکال دی. فی ایدیہم الازلام، جن کے ہاتھ میں کیا تھے؟ پانسے کے تیر تھے. الازلام پانسے کے تیر، قسمت آزمائی کے تیر، وہ تیر جن کے ذریعے وہ قسمت معلوم کیا کرتے تھے. انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے اور کیا کیا ہوا تھا؟ ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے افعل، آپ یہ کام کریں. دوسرے تیر پہ لکھا ہوا ہے لا تفعل، آپ یہ کام نہ کریں. اور تیسرے تیر پہ ویسے ہی لا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں. اب جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا، کوئی کاروبار، کوئی سفر، کوئی شادی، تو وہ یہاں پہ آتے اور تیر پھینکے جاتے. جو وہاں پہ مجاور ہوتا وہ پیسے لیتا، نذرانہ لیتا، اور اس کے بعد وہ تیر پھینکتا. تو اگر پھر ایک تیر اٹھایا جاتا، اگر وہ تیر نکلتا افعل کہ کر لو، تو یہ آدمی خوش ہو کے وہ کام کر لیتا کہ ہمارے معبود صاحب نے اجازت دے دی کام کرنے کی، ان کی طرف سے آرڈر آیا کہ کر سکتے ہو. اور اگر تیر نکلتا لا تفعل تو پھر پیچھے ہٹ جاتا کہ یہ کام کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اور تیسری شکل کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. تو ایسی شکل میں پھر دوبارہ قسمت آزمائی کی جاتی، حتیٰ کہ وہ تیر نکلے جس میں لکھا ہو کہ کام کیا جائے یا لکھا ہو کہ نہ کیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں انہوں نے یہ تیر دے رکھے تھے. تو انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں، ان کے مجسمے نکالے وہاں سے. فی ایدیہم الازلام، ان دونوں کے ہاتھ میں کیا تھے؟ پانسے کے تیر تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. کن کو؟ جنہوں نے یہ مجسمے بنائے ہیں، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں پانسے کے تیر پکڑائے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. اما واللہ قد علموا، خبردار اللہ کی قسم ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ انہما لم یستقسما بہا قط، کہ انہوں نے ان تیروں کے ساتھ کبھی بھی قسمت آزمائی نہیں کی.
یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کیا کہ لوگ ان کے پاس آتے ہوں اور وہ تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرتے ہوں اور یہ معلوم کرتے ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو بتاتے ہوں کہ تم یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کام وہ نہیں کرتے تھے، وہ اس شرک سے لا تعلق اور بری ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے محبت کے نام پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، محبت کے نام پہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور یہی کچھ عیسائیوں نے کیا محبت کے نام پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کبھی وہ 3 معبودوں میں سے ایک ہیں، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، پھر ان کو مشکل کشا حاجت روا خیال کیا جاتا ہے اور ان سے بیٹے مانگے جاتے ہیں، شفا مانگی جاتی ہے اور خدا کہا جاتا ہے ان کو۔ اور کئی مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں تو کہتے ہیں جی ہم تو محبت کرتے ہیں، ہماری عقیدت ہے، اور کہتے ہیں ہماری محبت اندھی ہے، ہماری عقیدت اندھی ہے، جبکہ اسلام اندھی محبت اور عقیدت کا قائل نہیں ہے۔ فداخل البیت، تو اب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اب کب؟ جب بیت اللہ صاف ہو چکا، بت نکالے جا چکے، تو فداخل البیت، بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ فکبر فی نواحیہ، تو آپ نے بیت اللہ کے اطراف میں اللہ اکبر کہا، بیت اللہ کے اس کنارے میں جا کر اس کنارے میں جا کے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ ولم یصلی فیہ، اور آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس موقع پہ بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کی۔ اور وہ حدیث جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر، اس حدیث کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن عباس، اور اس کے راوی کون؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو داخل ہونے والوں میں آپ کے ساتھ بلال بھی تھے۔ تو بلال سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ میں نماز ادا کی ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ اور اس حدیث میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ہمارے پاس ایک اصول ہے، کیا؟ المثبت مقدم علی النافی، جو کسی چیز کا اثبات کرے تو اس کی بات کو، اس شخص کی بات پہ فوقیت ہوگی جو نفی کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ کام ہوا، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوا، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اس کی بات مانی جائے گی جو اس بات کر رہا ہے، جو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کام ہوا ہے۔ تو بلال کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ نے نماز پڑھی ہے، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھی، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ بلال کی۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بلال سے لی ہے، تو بلال آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھی ہے، تو عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث مانی جائے گی، جناب بلال کی بات مانی جائے گی، اور عبداللہ ابن عباس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ وہ آپ نے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، عبداللہ ابن عباس نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی، اور جنہوں نے دیکھا وہ بتا رہے ہیں پڑھی ہے، تو ہم ان کی بات لیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے۔ یہ ایک بات تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ حدیث قبول کی ہے جس میں آیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ دوسری بات، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا بھی آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں مجھے یہ بات اسامہ بن زید نے بتائی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بات کس نے بتائی ہے؟ بلال نے۔ کس نے بتائی ہے؟ بلال نے۔ تو بلال چونکہ آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا ہے تو ان کی بات کو ترجیح ہوگی، اور اسامہ بن زید نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ داخل تو وہ بھی ساتھ ہوئے تھے۔ تو علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے، سبب یہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے
آپ اللہ اکبر کہتے رہے، آپ نے دعائیں بھی کی ہیں۔ جب آپ دعائیں کر رہے تھے تو یہ صحابہ کرام بھی یقیناً وہی کچھ کر رہے ہوں گے جو اللہ کے رسول کر رہے تھے، تو یہ بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے دعا جاری و ساری رکھی ہوگی، اور نبی علیہ السلام نے دعا ختم کر کے نماز ادا کی ہوگی اور ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔ تو آئیے اب باب نمبر 9 پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ حدیث آئے گی جس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ باب نمبر 9 کیا؟ باب دخول الکعبۃ والصلاۃ فیہا، باب ہے کعبہ شریف میں داخل ہونے کے بارے میں اور اس میں نماز ادا کرنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 852 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الکعبہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کہاں؟ کعبہ میں۔ واسامۃ بن زید، اور کون داخل ہوئے؟ اسامہ بن زید۔ وبلال، اور کون داخل ہوئے؟ بلال، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مؤذن۔ وعثمان بن طلحہ الحجبی، اور کون داخل ہوئے؟ عثمان بن طلحہ الحجبی۔ ان کو حجبی کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، یہ لوگ بیت اللہ کے حاجب تھے، بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں، اور یہیں بیت اللہ کھولا کرتے تھے کعبہ شریف، اور یہیں بند کیا کرتے تھے، تو اس کے نگران یہ تھے، ذمہ دار یہ تھے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاجب۔ تو ان کے پاس ذمہ داری تھی حجابت کی، تو اسی لحاظ سے ان کو کیا کہا گیا؟ حجبی۔ کیا کہا گیا؟ حجبی۔ تو عثمان بن طلحہ الحجبی، فاغلقها علیہ، تو انہوں نے اس کو بند کر دیا کعبہ کو، کنہوں نے؟ عثمان بن طلحہ نے، علیہ، آپ پہ، یعنی کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی داخل ہو گئے تو عثمان بن طلحہ نے آپ کی خاطر کعبہ شریف کو بند کر دیا تاکہ کوئی اور آدمی نہ آئے اور یہ لوگ آرام سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور نماز وغیرہ پڑھ سکیں۔ وَمَكَثَ فِيهَا، اور آپ کعبہ میں رہے، فوراً باہر نہیں نکلے، وَمَكَثَ فِيهَا، آپ کعبہ شریف میں رہے، ٹھہرے رہے۔ فَسَأَلْتُ بِلَالًا، تو میں نے بلال سے سوال کیا۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کہتے ہیں میں نے بلال سے سوال کیا، ہی نہ خرجا، جب وہ نکلے، جب بلال کعبہ شریف سے نکلے میں نے سوال کیا، ما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ کہاں؟ یعنی کہ کعبہ میں۔ یعنی کہ میں نے بلال سے پوچھا کہ آپ نے کعبہ میں کیا کیا تھا؟ قال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ بلال، جعل عمودا عن یسارہ وعمودا عن یمینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون کو اپنی بائیں جانب رکھا اور ایک ستون کو اپنی دائیں جانب رکھا، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستونوں کو آپ نے اپنے پیچھے رکھا، وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدہ، اور بیت اللہ کعبہ ان دنوں 6 ستونوں پہ قائم تھا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، کعبہ شریف میں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ دوسرا پتہ چلا کہاں پہ پڑھی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں کعبہ کے کتنے ستون تھے؟ 3 اور 6، اب 3 آپ کے پیچھے ہو گئے، 2 دائیں بائیں، تو چھٹا کہاں گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، چھٹا کہاں گیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اسی حدیث کے آخر میں امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ یہی حدیث جب ایک اور راوی بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمودین عن یمینہ، کہ آپ نے 2 ستون اپنے دائیں جانب رکھے اور 1 ستون اپنے بائیں جانب رکھا اور 3 ستون اپنے پیچھے رکھے، اور پھر آپ نے نماز پڑھی۔ مجھے امید ہے کہ صورتحال اب واضح ہو چکی ہوگی کہ کس جگہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز ادا کی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ داخل ہونے والے کون تھے؟ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ الحجبی۔ دیکھیے
جو آپ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بعد میں خلیفہ راشد بنا ہو. نہ ابو بکر ساتھ ہیں، نہ عمر ساتھ ہیں، نہ عثمان ساتھ ہیں، نہ جناب علی ساتھ ہیں. یہ اسامہ بن زید جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور بلال بھی آزاد کردہ غلام ہیں، اور عثمان بن طلحہ جو ہیں وہ کعبہ شریف کے کیا ہیں؟ حاجب ہیں. وہ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھیں. تو آپ نے اتنے عظیم موقع پہ ان لوگوں کو ترجیح دی. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ تعصب کے قائل نہیں تھے. آپ کے ہاں معیار کیا تھا؟ دین، اسلام، تقوی، پرہیزگاری. آپ اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ یہ غلام ہے یا پہلے غلام رہا ہے، یا اس کا قبیلہ جو ہے وہ ہلکا ہے، اس کی برادری ہلکی ہے، یہ کم تر ہے. اس چیز کے آپ قائل نہیں تھے. وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ والے سال آئے. کدھر آئے؟ مسجد حرام کی طرف آئے. آپ فتح مکہ والے سال کدھر آئے؟ مسجد حرام کی طرف آئے. علی ناقۃ لاسامہ بن زید، اسامہ بن زید کی اونٹنی پہ بیٹھ کر. مسجد حرام میں کس چیز پہ آئے ہیں؟ اونٹنی پہ بیٹھ کر. حتی اناخ بفناء الکعبہ، یہاں تک کہ آپ نے اس اونٹنی کو کعبہ کے سین میں بٹھا دیا. کہاں بٹھایا ہے؟ کعبہ کے سین میں بٹھایا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ بات میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے بلکہ پاک ہے. ایسے ہی جیسے مثال کے طور پہ ہماری جو بلغم ہے اس کو ہم برا خیال کرتے ہیں، لیکن کیا یہ پلید ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے. کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلید نہیں ہو جائے گا. ایسے ہی ناک کی رطوبت جو ہے، ناک سے جو پانی بہتا ہے، کیا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک ہے. کپڑے پہ لگ جائے تو وہ کپڑا ہم پہنیں گے نہیں، اس کو دھوئیں گے، لیکن کیا وہ پلید ہے؟ نہیں، پلید نہیں ہے. تو اونٹ کا پیشاب، گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب یہ پاک ہے، اگرچہ ہماری طبیعت جو ہے اس کو غلط سمتی ہے اور ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے کپڑوں پہ یہ لگاؤ اور ہم نماز پڑھیں، یا ایسے کپڑے پہن کر ہم بیت اللہ میں آئیں یا مسجد میں آئیں، بلکہ کسی آفس میں جانا ہم پسند نہیں کریں گے. تو اچھی بات ہے کہ آپ اتنے اچھے کپڑے پہنیں کہ جن پہ پیشاب بھی نہ لگا ہو، چاہے وہ پیشاب اونٹ کا ہو چاہے بکری کا ہو. یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پلید ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ نفرت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو؟ پلید ہو. ہر وہ چیز جس سے آپ نفرت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو؟ پلید ہو. آپ دیکھیں نا، آپ اس اونٹنی کو کعبہ شریف کے سین میں بٹھا رہے ہیں، کعبہ میں لے کر آئے ہیں، اور ایسے ہی آپ نے طواف کیا ہے کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر. صفا مروہ کی سعی کی آپ نے کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر. ام سلمہ سے آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے طواف کر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کا پیشاب پلید نہیں ہے. اگر پلید ہوتا تو آپ ان کو کبھی بھی مسجد میں داخل نہ کرتے. تو آپ نے، اور پھر وہ حدیث جس میں صاف صاف آتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا جو مدینہ میں آئے، مسلمان ہوئے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، موافق نہیں آئی. آپ نے کہا کہ تم مدینہ سے باہر چلے جاؤ جہاں ہمارے اونٹ ہیں، صدقہ کے اونٹ، زکوٰۃ کے اونٹ، ان کا دودھ بھی پیو، ان کا پیشاب بھی پیو. تو وہ پیتے رہے تو ٹھیک ہو گئے.
تو علاج کے طور پہ اگر کوئی اونٹنی کے دودھ میں پیشاب ملا لیتا ہے اور پیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کی سائنس مان رہی ہے، آج کی میڈیکل سائنس مان رہی ہے کہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں شفا ہے، خصوصاً پیٹ کی بیماریوں کے لیے۔ ثم دعا عثمان بن طلحہ، اب آپ کعبہ شریف میں آ چکے ہیں، اسامہ بن زید کی اونٹنی پہ آئے ہیں اور اونٹنی کو کعبہ کے سین میں بٹھا دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں حدیث کے راوی ثم دعا عثمان بن طلحہ، پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا۔ یہ کون سے عثمان بن طلحہ ہیں؟ وہی جو کعبہ کے حاجب ہیں، جن کے پاس کعبہ کی چابیاں ہیں۔ فقال، تو آپ نے کہا ائتنی بالمفتاح، میرے پاس چابیاں لے کر آؤ۔ فذهب الى امه، تو عثمان بن طلحہ اپنی ماں کے پاس گئے۔ کہاں گئے؟ اپنی ماں کے پاس۔ فابت ان تعطیہ، تو ماں نے یہ چابیاں دینے سے انکار کر دیا۔ عثمان چابیاں مانگ رہے ہیں ماں سے اور ماں نہیں دے رہی۔ ماں کو برداشت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں داخل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو فقالا، تو یہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ عثمان بن طلحہ کہنے لگے واللہ لا تعطینیہ او لیخرجن ھذا السیف من صلبی، اللہ کی قسم، یا تو آپ ہمیں یہ چابی دیں گی، یا تو آپ مجھے یہ چابی دیں گی، یا یہ تلوار میری پشت سے باہر نکل جائے گی، یعنی کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے چابی دے دیں ورنہ میں کیا کر لوں گا؟ خودکشی کر لوں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں فاعطتہ ایاہ، چنانچہ عثمان کی والدہ نے یہ چابی ان کو دے دی۔ فجاء به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چابی لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ فدفعہ الیہ، تو آپ نے یہ چابی انہی کو دے دی۔ کن کو؟ عثمان کو۔ ففتح الباب، تو عثمان نے پھر کیا کیا؟ دروازہ کھول دیا۔ تو ہمارا باب نمبر 9 کیا تھا؟ کعبہ میں داخل ہونا اور کعبہ میں نماز پڑھنا۔ تو اب اس حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ نے وہاں پہ نماز ادا کی ہے۔ اور یہ بھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، اس سال جس سال مکہ فتح کیا تھا، تو آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ اسامہ بن زید تھے، بلال تھے، عثمان بن طلحہ تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے نماز کہاں پہ پڑھی ہے؟ آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے کہ 3 ستون آپ کے پیچھے تھے اور 2 ستون آپ کے دائیں جانب تھے اور ایک آپ کے بائیں جانب تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ جب کعبہ میں آئے تھے اس موقع پہ، تو اسامہ بن زید کی اونٹنی پہ بیٹھ کر آئے تھے، اور اونٹنی کو آپ نے کہاں بٹھا دیا تھا؟ کعبہ شریف کے سین میں بٹھا دیا تھا۔ اور یہ بھی کہ عثمان بن طلحہ کی والدہ عثمان کو چابی نہیں دے رہی تھی اور چاہتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں داخل نہ ہوں، لیکن عثمان نے اصرار کیا اور دھمکی دی کہ میں خودکشی کر لوں گا، تب انہوں نے چابی دے دی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابی عثمان کے حوالے کر دی اور انہوں نے آپ کے لیے دروازہ کھولا۔ یہاں پہ ایک اور روایت سے کچھ باتیں لے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ روایت ہے جس کو امام ابن اسحاق اپنی کتاب السیرہ میں بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھ گئے تو جناب علی آپ کے پاس آئے، اور کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ کس کے ہاتھ میں؟ فقال، تو کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ سقایا کے ساتھ ساتھ حجابہ بھی ہمیں دے دیں، یعنی کہ اللہ نے ہم ہاشمیوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں، پانی پلانے کا شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب کعبہ کی چابیاں بھی ہمیں آپ دے دیں، یہ دونوں کام ہمارے حوالے کر دیں۔ فذهب الى
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، این عثمان، عثمان کہاں ہیں؟ فدعی لہ، جناب عثمان کو طلب کیا گیا. فقال، تو آپ نے کہا کہ یہ چابیاں لے لو عثمان، الیوم یوم وفاء و بر، آج وفا کرنے کا دن ہے، احسان کرنے کا دن ہے، نیکی کرنے کا دن ہے. یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے آپ کو چابیاں دے رہے ہیں. تو جناب علی نے حالانکہ درخواست کی ہے، لیکن آپ نے چابیاں ان کے حوالے نہیں کیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جناب علی جو بہت عظیم صحابی ہیں، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور جن سے نفرت بغض کی اور منافقت کی علامت ہے، وہ بھی مشکل کشا یا حاجت روا نہیں تھے. دیکھیں اپنی یہ حاجت پوری نہیں کر سکے، چاہتے تھے کہ کعبہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، لیکن آپ نے ان کی خواہش پوری نہیں کی، اور آج تک چابیاں انہی کے پاس ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دی تھی. باب نمبر 10، باب النزول بالمحصب، وادی محصب میں پڑاؤ ڈالنا، وہاں پہ رکنا، وہاں پہ ٹھہرنا. حج کس تاریخ کو ختم ہوتا ہے؟ 12 تاریخ کو. یعنی کہ 12 تاریخ کو لوگ چاہیں تو زوال کے بعد، زور کی اذان کے بعد کنکریاں مار کر مینا سے نکل سکتے ہیں. زور کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے وہ نکل سکتے ہیں. اور اگر وہ ایک رات مزید گزاریں اور 13 تاریخ کو زور کے بعد کنکریاں ماریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اور یہ تقویٰ کی علامت بھی ہے. لیکن آپ 12 کو نکلیں یا 13 کو نکلیں، مینا سے نکل کر مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو کہتے ہیں وادی محصب، جس کا ایک نام وادی ابتا بھی ہے، وادی بطحا بھی ہے. کیا وہاں پہ ٹھہرنا سنت ہے؟ کیا وہ حج کے مناسک میں سے ایک ہے؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ اپنے آرام کے لیے رکے تھے؟ اس لیے نہیں رکے تھے کہ وہ حج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس لیے نہیں رکے تھے کہ وہ دین کی باتوں میں سے ایک بات ہے. تو آپ دینی طور پہ وہاں اترے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، یا دنیاوی طور پہ؟ تو وہاں پہ رکنا اب ہمارے لیے سنت ہے یا سنت نہیں ہے، یہ مسئلہ یہاں پہ بیان کرنے لگے ہیں. تو النزول بالمحصب، تو وادی محصب میں کیا کرنا؟ وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا، وہاں پہ ٹھہرنا. حدیث نمبر کیا؟ 853. بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں، اختلاف بتا دوں اس میں، کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چیز کو نبی علیہ السلام کی سنت قرار دیا کرتے تھے. وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ سنت سمجھتے تھے. اور ان کے آزاد کردہ غلام نافع بھی ایسا ہی کرتے تھے. نافع جو عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، اور کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، اور آپ کے بعد آنے والے خلفاء نے بھی یہی کام کیا، ابو بکر و عمر نے بھی یہی کام کیا ہے، تو پھر یہ سنت ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. لیکن جناب عبداللہ ابن عباس اور ام المؤمنین عائشہ کی یہ رائے تھی کہ یہ سنت نہیں ہے. آپ یہاں پہ دینی طور پہ نہیں اترے، یہ دنیاوی معاملہ تھا، آرام کرنے کے لیے رکے ہیں، آرام کرنے کے لیے آپ وہاں پہ ٹھہرے ہیں. اور آپ علیہ السلام جب وہاں ٹھہرے تھے تو آپ نے وہیں پہ زور کی نماز ادا کی تھی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، بلکہ رات بھی ادھر گزاری تھی. اور پھر آپ نے بیت اللہ میں پہنچ کے الوداعی طواف کیا تھا، اور پھر مکہ روانہ ہو گئے تھے. اور یہی وہ رات ہے نا جس رات جناب عائشہ نے تنیم والا عمرہ کیا تھا. تو اب حدیث نمبر 853 قاف،
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، قال وہ کہتے ہیں لیس التحصیب بشیء، وادی محصب میں پڑاؤ کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ دین نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ انما ہوا منزل نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پڑاؤ ڈالنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول ٹھہرے تھے، یعنی کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی حج کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے، حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت نہیں ہے، یہ تو ایک جگہ تھی، ایک مقام ہے ٹھہرنے کا، وہاں ٹھہر گئے، آرام کرنے کی جگہ ہے، آپ نے وہاں پہ آرام کر لیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 854 854 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری و امام مسلم کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں انما کان منزل ینزلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک جگہ تھی، پڑاؤ ڈالنے کی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ وادی محصب کے بارے میں، کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پڑاؤ ڈالنے کی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ کیوں آپ نے پڑاؤ ڈالا؟ لیکون اسمح لخروجہ، تاکہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا، یہاں پہ ٹھہرنا آپ کے نکلنے کے اعتبار سے آسان ہو جائے۔ کہاں نکلنے کے اعتبار سے؟ مدینہ کی جانب نکلنے کے اعتبار سے، ان کے وہاں ٹھہرے تاکہ آپ کے صحابہ کرام بھی ادھر پہنچ جائیں، سب ادھر آرام کریں، اور پھر وہاں سے آپ نکلیں اور طواف کریں اور پھر مدینہ نکل جائیں، تو یہ آپ کے لیے آسان تھا۔ تانی ام المؤمنین عائشہ مراد دیتی ہیں بالابطح، یعنی کہ ابطح میں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، وادی محصب میں جو آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، آپ ٹھہرے تھے، وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک آرام کرنے کی جگہ تھی جہاں پہ آپ نے آرام کیا، اور اس لیے بھی آرام کیا کہ یہاں سے نکلنا آپ کے لیے کیا تھا؟ زیادہ آسان تھا۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس اور جناب عائشہ کے نزدیک وادی محصب میں ٹھہرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ آرام کے لیے آپ رکے تھے، جس کو ضرورت ہو آرام کرنے کی وہ یہاں پہ آرام کر لے یا آگے کسی اور جگہ آرام کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال ایک اور مسئلے میں ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے مکہ گئے ہیں تو آپ راستے میں کہاں کہاں نمازیں پڑھتے رہے، ان مقامات کو جناب عبداللہ بن عمر نے یاد کیا، ذہن میں محفوظ رکھا، اور جب وہ جاتے تھے وہ بھی ان مقامات پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جبکہ ان کے برعکس ان کے والد جناب عمر فاروق ان لوگوں کو ڈانٹا کرتے تھے جو اس جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، اور کہا کرتے تھے کہ اگر وہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو، لیکن اگر وہاں پہ نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو تو اسپیشلی وہاں پہ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مقامات جہاں پہ نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ جہاں پہ آپ قصداً نماز پڑھنے کے لیے گئے، ارادتاً نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور ایک وہ جگہ جہاں پہ آپ نے اتفاقاً نماز پڑھ لی، اس جگہ کا آپ نے قصد نہیں کیا، اس جگہ کا آپ نے ارادہ نہیں کیا۔ تو عمر فاروق کہتے تھے کہ وہاں پہ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اتفاقاً پڑھی ہیں، تو آپ نے اتفاقاً پڑھی، ہم قصداً کیوں پڑھیں؟ آپ کی پیروی عمل میں بھی کریں اور نیت میں بھی کریں۔ آپ نے وہاں پہ نماز قصداً پڑھی یا اتفاقاً؟ اتفاقاً گزر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں پہ نماز پڑھ لی آپ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کو آپ نے اہمیت دی ہو اور وہاں پہ نماز پڑھی ہو۔ اچھا، مسجد قباء میں آپ نے نماز اتفاقاً پڑھی کہ قصداً پڑھی؟ وہاں پہ آپ نے قصداً پڑھی ہے،
وہاں پہ ہم بھی مسجد نبوی سے جائیں، اپنے ہوٹل سے جائیں، گھر سے جائیں، وضو کر کے جائیں، قصدن پڑھیں، آپ کی پیروی کریں گے۔ لیکن جہاں پہ آپ نے اتفاقاً نماز پڑھی، ہم وہاں پہ قصدن پڑھیں تو پھر ہم آپ کی اتباع نہیں کر رہے۔ بظاہر اتباع ہے عمل میں، لیکن حقیقت میں اتباع نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے آثار اور نشانات قدم کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا۔ ان کے یہ الفاظ آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ میں مل جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا اختلاف ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور جناب عائشہ کہہ رہے ہیں کہ وادی محسب میں جو آپ ٹھہرے تھے وہ کوئی سنت نہیں ہے، وہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، وہ حج کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ سنت ہے۔ ان کی رائے کیا کہ یہ کیا ہے، سنت ہے۔ باب نمبر 11، باب ما یقتل المحرم من الدواب، یہ باب ہے ان جانوروں کے بارے میں جن کو محرم قتل کرے گا، یعنی کہ وہ شخص جو حالت احرام میں ہے اس کو حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن کئی جانور ایسے ہیں جن کو محرم، یعنی کہ محرم وہ آدمی جو حالت احرام میں ہے، جو حج کی نیت کر کے حج میں داخل ہو چکا ہے، جو عمرے کی نیت کر کے عمرے میں داخل ہو چکا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، محرم۔ تو محرم جن جانوروں کو قتل کر سکتا ہے، تو حدیث نمبر کیا ہے، 855 855 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا، امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس من الدواب، 5 طرح کے جانور ہیں، من قتلہن وہو محرم، جو ان کو قتل کرے اس حال میں کہ وہ حالت احرام میں ہو تو فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ العقرب بچھو، والفأرۃ چوہا، والکلب العقور بولا کتا جو پاگل ہو جاتا ہے اور کاٹنا شروع کر دیتا ہے، والغراب اور کوا، والحدأۃ اور چیل۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں، ان کو فاسق بھی کہا گیا ہے، تکلیف دینے والی، لوگوں کو تنگ کرنے والی ہیں۔ مثال کے طور پہ چوہا کیا کرتا ہے، اس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں چراغ ہوتے تھے دھاگے والے، تیل کے ساتھ چلتے تھے، روشنی کرتے تھے رات کو، تو یہ چوہا آتا اور اس وہاں کو ایسی حرکت کرتا کہ وہ آگ لگ جاتی۔ بولا کتا ہے، وہ کاٹتا ہے۔ عقرب کا بھی پتہ ہے سب کو کہ اس میں زہر ہے اور یہ بھی کاٹتا ہے۔ غراب جو ہے کوا، اس کے بھی کئی نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو کوئی اونٹ کہیں پہ اکیلا مل جائے تو یہ اس کی پشت پہ چونچے مار کے اس کو زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہیدا چیل بھی گوشت کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ان کے نقصانات ہیں، تو آپ نے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی ہے، حتیٰ کہ حالت احرام میں بھی، یعنی کہ حالت احرام کے علاوہ تو قتل کر ہی سکتے ہیں، حالت احرام میں بھی آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، فی الحرم والاحرام، کہ آپ نے فرمایا کہ جو ان کو قتل کرے حالت احرام میں، وفی الحرم، اور ان مقامات پہ جو قابل تعظیم ہیں، مینا میں، مزدلفہ میں، اور یعنی کہ اس کے علاوہ جو مکہ کا حدود حرم ہے، جو ان مقامات میں ان کو قتل کرے اور حالت احرام میں قتل کرے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ مکہ کا جو حدود حرم ہے اس میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اور حالت احرام میں بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے، چاہے آپ حدود حرم میں ہوں چاہے حدود حرم سے باہر ہوں۔ لیکن یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کو ہلاک کرنا جائز ہے، چاہے آپ حالت احرام میں ہوں چاہے آپ حدود حرم میں ہوں۔ یہ لفظ جو ہے فی الحرمی، اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا فی الحرمی،
اور یہ زیادہ واضح ہے، فی الحرمی والحرامی، فی الحرم، حرم سے مراد مکہ کا حرم، مکہ کا حرم ایریا، وہ ایریا جس کو آپ نے قابل احترام قرار دیا ہے۔ یہ 5 جانور جو ابھی ذکر ہوئے ہیں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیسے پتہ چلا حرام ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، کیسے پتہ چلا؟ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں حلال نہیں ہیں۔ اگر حلال ہوتی تو شریعت ان کو مارنے کا حکم نہ دیتی، ہاں یہ کہتی کہ جب ضرورت ہو تم ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، لیکن یہاں پہ ان کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جن چیزوں کو شریعت نے مارنے کا حکم دیا وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث میں کہا گیا الکلب العقور، بولا کتا، علماء کرام کہتے ہیں یہی حکم ہوگا ان جانوروں کا جو بولے کتے کی طرح انسان کو کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیر، چیتا اور خنزیر، جو بھی انسان پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 856، 856 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر محرما بقتل حیۃ بمنا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محرم کو حکم دیا، ایک ایسے شخص کو جو حالت احرام میں تھا، حکم دیا بقتل حیۃ، ایک سانپ کو قتل کرنے کا، بمنا، کس جگہ؟ منا میں۔ تو منا میں وہ بطور حاجی تھا، حج کی نیت کی ہوئی تھی، تلبیہ پڑا ہوا تھا، حالت احرام میں تھا، تو آپ نے اس کو حکم دیا، ایک سانپ کو مارنے کا، سانپ نظر آیا تو آپ نے کہا اس کو مار دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سانپ کو حالت حرام میں مار سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حدود حرم میں مار سکتے ہیں، کیونکہ منا حرم کا ایریا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 12، باب فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ یہاں پہ کتاب کے مؤلف کوئی حدیث لے کر نہیں آئے، لیکن کہتے ہیں کہ جو حدیثیں 2 پہلے گزر چکی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، حدیث نمبر 369 اور 370۔ اب میں وہ دیکھتا ہوں، مختصر طور پہ اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں گا۔ جی ہاں، یہ 369 کیا ہے؟ ان کے 369 کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 3 ہی مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 370، 370، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری اس مسجد کی ایک نماز، یعنی کہ مسجد نبوی، میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ یعنی کہ مسجد حرام کا ثواب دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھیں تو دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب کے مؤلف کوشش کرتے ہیں کہ ایک حدیث اس کتاب میں ایک بار ہی آئے، بار بار نہ آئے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اور ہے۔ انہوں نے بخاری شریف میں احادیث بھی جمع کی ہیں اور انہوں نے احکام و مسائل بھی اخذ کیے ہیں۔ اب ایک حدیث سے اگر 10 مسئلے اخذ ہوتے ہیں تو اس حدیث کو 10 بار لے کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ اس کو لے کر آئے ہیں نماز کی حدیث کے ضمن میں، اور اسی حدیث میں زکوٰۃ کا مسئلہ تھا تو زکوٰۃ کی حدیث میں بھی اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور پھر اس میں حج کا مسئلہ تھا تو اس حدیث کو حج کی حدیث میں بھی لے آئے ہیں۔ تو تکرار ہے، لیکن امام بخاری کوشش کرتے ہیں کہ بغیر فائدے کے تکرار نہ ہو۔ جب ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آؤں تو ساتھ نیا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ ایک حدیث کو پہلے لے کر آئے ہیں اپنے ایک استاد سے، محمد بن بشار سے،
تو دوبارہ جب اس حدیث کو لے کر آئیں گے تو محمد بن بشار کی بجائے اپنے دوسرے استاد اسماعیل بن ابی اویس سے لے کر آئیں گے. تو فائدہ کیا ہو گیا کہ اس حدیث کے اوپر یقین بڑھ گیا کہ اس کو روایت کرنے والے محمد بن بشار بھی ہیں اور امام بخاری کے ایک اور استاد نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. یا پھر امام بخاری دوبارہ حدیث لے کر آئیں گے تو اس میں متن میں کوئی کسی نئے لفظ کا اضافہ ہوگا, متن کے لحاظ سے کوئی نیا فائدہ ہوگا. تو بخاری شریف میں جو تکرار ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے, اس کے بہت فوائد ہیں. لیکن بہرحال الوافی بما فی الصحیحین جس کتاب کا دورہ ہم کر رہے ہیں, اس میں کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے ایک حدیث ایک بار ہی آئے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل الثالث کی طرف. تیسری فصل فضائل المدینہ. یہ کس کے بارے میں ہے؟ مدینہ کے فضائل کے بارے میں. تو پہلی فصل کیا تھی؟ حج کے احکام اور اعمال, حج کے اعمال اور حج کے احکام. دوسری فصل کیا تھی؟ مکہ کے فضائل اور احکام مسائل وغیرہ. اور اب کیا ہے؟ مدینہ کے فضائل. باب نمبر 1, باب تحریم المدینتی و دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا. مدینہ کو حرام قرار دینا, یعنی کہ حرم قرار دینا, مدینہ کے مخصوص ایریے کو قابل احترام, قابل تعظیم اور حرم اور حرام قرار دینا, اور نبی علیہ السلام کا لہا اس کے لیے دعا کرنا. کس کے لیے؟ مدینہ کے لیے. حدیث نمبر 857 857 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ ابن زید, روایت ہے جناب عبداللہ بن زید انصاری سے. وہ روایت کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا, کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا, قابل احترام قرار دیا, ودعا لہا اور اس کے لیے دعا کی. وحرمت المدینہ, اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے, قابل احترام قرار دیا ہے. کما حرم ابراہیم و مکہ, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا. ودعوت لہا, اور میں نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے. فی مدھا وسعیہا, مدینہ کے لیے دعا کی ہے اس کے مد کے بارے میں اور اس کے سا کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ اس کے مد میں برکتیں ڈالے اور اس کے سا میں برکتیں ڈالے. مثل ما دعا ابراہیم لمکہ, جیسا کہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے؟ مکہ کے لیے. اب اس حدیث میں 2 مسئلے آ گئے. نمبر 1 کہ مکہ کے کچھ ایریے کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا قرار دیا؟ حرم, قابل احترام, جہاں پہ شکار کرنا جائز نہیں ہے, شکار کو ڈرانا اور بگانا بھی جائز نہیں ہے, درخت کاٹنے جائز نہیں ہے. اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا بھی کی. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے اور میں نے مدینہ کے لیے دعا کی ہے. اچھا جی, ایک تو یہ کہ کیا کسی نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے مخصوص ایریے کو حرام قرار دیا, حرم قرار دیا, قابل احترام قرار دیا, تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ اس حرمت کا اعلان ہوا. جب آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا, یعنی کہ انہوں نے اس حرمت کا اعلان کیا, انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ حرمت لوگوں تک پہنچائی. اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس ایریے کو حرم قرار دیا, لیکن اس کا اعلان میں نے کیا ہے, لوگوں تک یہ حکم پہنچانے والا میں ہوں. ورنہ آپ جانتے ہیں سورہ تحریم کی پہلی آیت, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, آپ نے اپنے اوپر شہد اور ایک اور چیز کو حرام کر لیا تھا, تو اللہ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس چیز کو دوبارہ اپنے اوپر حلال کر لیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں, جو آپ نے حرام قرار دیا تھا اس کا کفارہ ادا کریں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرام و حلال کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکہ کے لیے, اور آپ کہتے ہیں میں نے دعا کی مدینہ کے لیے. مدینہ کے لیے آپ نے کیا دعا کی؟ آپ کہتے ہیں میں نے مدینہ کے مد اور سا کے لیے دعا کی ہے. مد اور سا کس کو کہتے ہیں؟ پیمائش کے برتن.
پیمائش کے آلے، تولنے کے، تولے کے نہیں، کیل کے، یعنی کہ یہ برتن ہیں، اس کے ذریعے کس چیز کو ماپا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اس میں کچھ چیز ڈالیں گے، اگر برتن بھر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدار پوری ہو گئی جو آپ پوری کرنا چاہ رہے تھے. شریعت نے کیا کہا ہے؟ عید الفطر کے موقع پہ آپ نے 1 سا فطرانہ دینا ہے، 1 سا زکوٰۃ دینی ہے، جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں، فطرہ کہتے ہیں. تو وہ کتنا ادا کرنا ہے؟ 1 سا. اور 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو. کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس سے بھی کم، 2.25 کلو، کچھ کہتے ہیں 2100 گرام، کچھ کہتے ہیں 2200 گرام. یہ اختلاف کیوں ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے پاس مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے. اب اس گلاس میں جب آپ شہد ڈالیں گے اور اس کو کلو کی شکل دیں گے، یعنی کہ وزن کی شکل دیں گے، جب اس کے اندر تھا تو وزن نہیں تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ یعنی کہ برتن کو بھرا گیا تھا. جیسے دودھ بیچنے والے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس برتن ہوتا ہے، بعض علاقوں میں اس برتن کو گڑوی کہتے ہیں، تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں، وہ بھر جاتا ہے. اب وہ دودھ بھینس کا ہوگا تو بھاری ہوگا، جب آپ کلو کی شکل دیں گے تو وزن زیادہ نکلے گا. اور اگر وہ دودھ کیا ہوگا؟ گائے کا، تو آپ اسے کلو کی شکل دیں گے تو وزن کم نکلے گا. گندم ایک زمین کی بھاری ہے، دوسری زمین کی ہلکی ہے. ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں. آپ اسی برتن میں اگر گندم ڈالیں گے کلو کی شکل دیں گے وزن اور نکلے گا، کھجوریں ڈالیں گے کلو کی شکل دیں گے وزن اور نکلے گا. تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ برتن ہوتے ہیں. تو 1 سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4. جیسے کلو میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں؟ 4 پاؤ ہوں تو 1 کلو بن جاتا ہے. ایسے 4 مد ہوں تو 1 سا بن جاتا ہے. اچھا 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ اب ایک تو میں آپ کو اندازہ بتاؤں جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا قد درمیانہ ہو، جس کے ہاتھ درمیانے ہوں، نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، اس کے 2 ہاتھوں میں جو گندم آ جائے وہ 1 مد ہے. تو یہ 2 ہاتھ 4 دفعہ بھر کے آپ مسکین کو دے دیں تو آپ کے فطرانے کا حق ادا ہو گیا. تو آپ نے دعا کی ہے مد اور سا کے لیے. کس کے لیے دعا کی؟ مد اور سا کے لیے آپ نے دعا کی ہے. کیا مطلب؟ کہ مدینہ والے جس چیز کو مد کے برتن میں ڈال کے تول لیں یا سا کے برتن میں ڈال کے تول لیں، یا اللہ اس میں برکتیں ڈال دیں. یہ مطلب ہے اس کا. جو گندم وہ سا کے برتن میں ڈال کر وصول کریں، جو گندم وہ مد کے برتن میں ڈال کر وصول کریں، تو یا اللہ اس گندم میں، ان کھجوروں میں کیا ڈال دے؟ برکتیں ڈال دے. یہ مطلب ہے اس کا کہ میں نے دعا کی ہے لہا، اس کے لیے، کس کے لیے؟ مدینہ کے لیے، فی مدھا، اس کے مد میں برکت کی اور اس کے سا میں برکت کی. مثل ما دعا ابراہیم لمکہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کس کے لیے؟ مکہ کے لیے. اور یہاں پہ آخر میں ایک یہ بات میں بتا دوں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے مکہ حرم ہے ایسے ہی مدینہ کا بھی کچھ ایریا کیا ہے؟ حرم ہے. اگرچہ ائمہ کرام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ بالکل مدینہ کا بھی مخصوص ایریا حرم ہے جیسے مکہ کا مخصوص ایریا حرم ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدینہ کے مخصوص ایریے کو حرم نہیں مانتے، اس انداز میں اس کو حرم نہیں مانتے جس انداز میں مکہ کا مخصوص ایریا حرم ہے. جبکہ صحیح موقف کن کا؟ امام شافعی کا اور امام مالک کا. ہم نے ان کی بات یہاں پہ کیوں مانی؟ حدیث کی وجہ سے. تو ایک مسلمان کا یہی رویہ ہونا چاہیے احادیث کے لحاظ سے. جب حدیث آ جائے تو یہ نہ دیکھے میرا مسلک کیا ہے، میرے علاقے کے امام صاحب کون سے ہیں. چاروں امام ہمارے ہیں، چاروں امام ہمارے ہیں. ہم نے حدیث کو لینا ہے اور جو امام اس حدیث کے ساتھ ہوگا اس کا قول اپنا لیں گے. لیکن وجہ وہ امام صاحب نہیں ہوں گے، وجہ حدیث ہوگی. مسئلے کو حدیث کی وجہ سے لینا، امام صاحب کی وجہ سے نہیں. اور جو امام صاحب اس حدیث کے ساتھ نہیں ہوں گے کسی وجہ سے، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کر دیں گے، ان کے لیے دعائے رحمت کر دیں گے. اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان پہ مغفرت فرمائے.
کسی کی توہین یا گستاخی یا بے ادبی نہ کریں گے، نہ کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہیں پہ اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کے بعد حدیث ہے وہ اگر ہم شروع کریں گے تو شاید ہم مکمل نہ کر سکیں۔ یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ احادیث ہم نے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مکہ اور مدینہ سے متعلقہ، حج عمرے سے متعلقہ یہ احکام و مسائل جاننے کی توفیق دے، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، جس کی کوشش ہوگی کہ ہم یہ دورہ ترک کر دیں اور یہ احادیث کا دورہ درمیان میں چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے اور ہماری نیت صاف فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے اور ان ساتھیوں کے لیے جو اس دورے کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے اس کی اچھی ریکارڈنگ ہو، پھر اس کو نشر کرتے ہیں، گروپوں میں دیتے ہیں اور بہت اس کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ اور شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دیں جو اس کے نگران ہیں، اور جس مرکز سے، سینٹر سے وہ منسلک ہیں، اس سینٹر کے ذمہ داران کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔